وہ ایئروائی والے نہیں ہیں. میرا پیغام اپنا میر بخاری کو دینا ہے میرے. اچھا ہے. اچھا چلیں جی. میر بخاری صاحبہ نے میرا انٹرویو لیا, ریکارڈڈ انٹرویو تھا. انٹرویو ہونے کے بعد جب یہ ٹیلی کاسٹ ہوا اور میں نے دیکھا تو جو سوالات محترمہ نے مجھ سے پوچھے تھے اس میں ایک بھی سوال ایسا نہیں تھا جو ریکارڈڈ انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے پوچھے تھے. جو سوالات شو میں دکھائے گئے وہ انتہائی اگریسو سوالات تھے. الفاظ جو تھے وہ متن اور مقصد جو تھا وہ آل ٹوگیدر دوسرا نکل رہا تھا. تو اگر وہ یہ سوالات مجھ سے کرتی تو میں ان کے وہی جوابات دیتا. سوال اگر آپ میرا وہ انٹرویو دیکھیں, سوال جو ہیں وہ ایک ہیں اور جواب کوئی دوسرا آ رہا ہے. اس سے واضح ہیں. پھر انہوں نے جو اسکرین شاٹ اپنے واٹس ایپ کی شیئر کی ہیں اس میں بھی واضح ہیں. پھر خود انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روح وہی ہیں سوالات کی. تو یہ روح سوالات کی تو جو ہیں وہ تو اس کے دماغ میں ہوگا. صحافت یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہے وہی ٹیلی کاسٹ ہوگا. یہ کہاں پہ ہے کہ آپ اس کو ایڈٹ کریں پھر اپنی طرف سے سوالات کو نئے ڈال دیں اور جواب میرے وہی ہو جو آپ نے ریکارڈ کیے ہیں اور سوالات جو ہیں آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو. اس پہ جو میرا ٹویٹ تھا, اور یہ بیسیکلی پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے اس کے پارٹ پہ, اور اس کو چاہیے تھا کہ اس پہ وہ اپالوجی کرتی. وہ ڈٹائی سے آ گئی کہ جی ساتھ میں اس نے میرے حوالے سے کمنٹس کر دیے. میں انتہائی وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میر بخاری صاحبہ نے جو ہیں وہ کام کیا جو اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم وکیل ہیں, ساری عمر جو ہیں یہ جھوٹ سچ کی جانکاری میں ہماری لائف گزری ہیں, تو وہ مطلب مجھے ماموں نہیں بنا سکی. آج چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری گزارشات نہیں سنی. ہم کہنا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں میرٹ پر بھی سن لیں, لیکن انہوں نے ہمیں میرٹ پہ سننے سے انکار کیا اور بظاہر تمام اعتراضات کو انہوں نے سسٹین رکھا. جس چیز کا ہمیں دکھ ہے وہ یہ ہے کہ 8 دن تک تو ہم انتظار کرتے رہے. نہ یہ کسی کے پاس اختیار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, نہ یہ تفویض کیا ہے کہ کوئی دوسرا جج صاحب یہ مقدمات سنتا. جب تک وہ نہ آتا یہ مقدمات انتظار کرتے. یہ ایک زیادتی ہے, نہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے جس کے مقدمے میں ارجنسی ہے اور وہ جج کا انتظار کرے کہ جج صاحب آئیں گے تو سنیں گے, جبکہ بقایا ڈیوٹی جج صاحبان موجود ہے. لیکن یہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر چیف صاحب چھٹی پر ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں تو پھر دوسرا کوئی جج وہ مقدمے کو اسی روز مقرر بھی نہیں کر سکتا ہے, اور نہ ان مقدمات کو جو ارجنٹ ہیں اور جو چیف صاحب کی عدالت کو تفویض ہوئے ہیں وہ دوسرے جج صاحب نہیں سن سکتا ہے. ان تمام تکالیف کے باوجود آج چیف صاحب نے جو ہیں ہمیں انصاف نہیں دیا. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ واشگاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم کی نظریں ہیں عدلیہ پہ. پہلے سے ہی اس ملک میں برپا فسطائیت کے حوالے سے اس کے کردار پہ کافی انگلیاں اٹھ چکی ہیں, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ایک جج صاحب بیٹھا ہوا ہے جو مقدمے سے چمٹا ہوا ہے توشہ خانے کیس میں. آج بھی بیٹھا ہوا ہے, آرگومنٹس سن رہا تھا, جبکہ سالوں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو ہیں ٹویٹس کیے, ان کے خلاف توہین آمیز پوسٹ لگائے. یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے, اور چاہیے تو یہ تھا کہ کب کی اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ کارروائی کر چکی ہوتی, بجائے اس کی کہ کوئی کارروائی کرتی. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم انہی کے پاس, کیونکہ ہمارے پاس دادرسی تو یہی ہے کہ اگر ہم کسی جج کے کنڈکٹ سے ایگریوڈ ہیں تو ہائی کورٹ چلے جائیں. ہائی کورٹ ہم گئے ہیں, سنوائی نہیں ہو رہی ہے, کیس ہی فکس نہیں ہو رہا تھا. جب فکس ہو گیا تو ہمیں انصاف نہیں ملا. فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے تحفظات کا اظہار پہلے بھی کیا ہے. ہم دستبستہ عرض کرتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ خدا را چیئرمین پی ٹی آئی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ نہ لگائیں. بے شک ہمیں ریلیف نہ دیں,
لیکن آپ ہمیں سنیں تو ضرور، ہمیں اس بنیادی حق سے محروم نہ کیجیے گا کہ ہمارے مقدمات جو ہیں وہ ایک امپارشل عدالت سنے گی۔ جب سے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں اس ٹائم سے لے کر یہ ملک میں مارشل لا جو پریکٹیکلی نافذ ہے، اس سے قبل تک چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عمومی طور پہ بار کو یا ہمیں کوئی ایسی شکایت نہیں رہی تھی، لیکن جب چیئرمین پی ٹی آئی کی اغوائی حیات ہائی کورٹ سے اس فعل کو جب انہوں نے، جو کہ جرم تھا، انہوں نے اس جرم کو کنڈون کیا، عدالت نے کہا جی آپ نے صحیح کام کیا ہے، یہ صرف غلط فیصلہ نہیں تھا، یہ قانون کا مذاق تھا، یہ عدل کا مذاق تھا، یہ سراسر ناانصافی تھی، اور یہ جرم پہ ہائی کورٹ جیسی عدالت کی مہر ثبت کرنے کے مترادف تھا۔ ایک دفعہ پھر میں چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور اپنی لیگل ٹیم کی طرف سے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے دستبستہ التجا کرتے ہیں کہ اگر ان عوامل کے ذریعے اور ایسے اقدامات کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچایا گیا، لوگوں کے شکوک یا لوگوں کے غصے کا جو اظہار ہوگا وہ عدلیہ پہ ہوگا، لہذا یہاں تک ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میں گزارش کروں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ ہمیں انصاف دیں۔ ہم آپ کو اسلام آباد کی حد تک انصاف کا نگہبان سمجھتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہم ظلم کے شکار ہیں، ہم جبر کے شکار ہیں، یہ سارے جابر ظالم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، آئین نے اور قانون نے یہ اختیار ہائی کورٹ اسلام آباد کو دیا ہے کہ مظلوم کی مدد کریں۔ امید ہے کہ آپ کی عدالت سے اور تمام عدالتوں سے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو انصاف ملے گا۔